بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اگر آپ کو میرے ناول پسند آ رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ وقت ایپیسوڈ نمبر 17 بائی مہرالنساء شاہ۔ فلوہ اور نگین کی بہت اچھی دوستی تھی، دونوں ایک دوسرے پر جان دیتی تھیں۔ انہوں نے بولنا شروع کیا تھا۔ حالیہ غور سے ان کو سن رہی تھی۔ انہی دنوں میرا بھتیجا وحید گاؤں سے یہاں پڑھنے آیا تھا۔ میں نے اس کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ وہ نگین کے ساتھ یونیورسٹی جانے لگا۔ وہاں اس کی ملاقات فلوہ سے ہوئی اور وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ وحید اس کے لیے لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتا۔ اس نے مجھ سے بات کی۔ میں نے فلوہ کے گھر رشتہ لے جانے کو راضی ہو گیا۔ ان دنوں فلوہ کے بھائی کا رشتہ نگین کے لیے آ گیا۔ میں نے نگین سے اس بارے میں بات کی۔ اس نے مجھ سے سوچنے کے لیے وقت مانگا۔ تبھی اچانک سے فلوہ کا التفات وحید سے ہٹ کر شمس پر جا ٹھہرا۔ وہ دونوں اکثر ملنے لگے۔ بات یہاں تک آ گئی کہ وحید اور شمس کی ایک دوسرے کے ساتھ جھڑپ ہو گئی۔ میں نے کئی بار شمس کو سمجھانا چاہا لیکن وہ جوان تھا، گرم خون تھا، گھر چھوڑنے کی بات کر دیتا اور میں ہار جاتا۔ اسی طرح ایک دن شمس اور فلوہ باہر ملنے گئے اور وحید نے ان کو دیکھ لیا۔ وہ جذباتی سا بندہ تھا، اس نے شمس پر ہاتھ اٹھا دیا۔ بس پھر کیا تھا، فلوہ نے اسی وقت اسی جگہ وحید کو تھپڑ مارا اور اس سے یہ کہہ دیا کہ اب وہ شمس سے شادی کرے گی۔ فلوہ نے یہ سب پیسے کے لیے کیا تھا، سب جانتے تھے۔ وحید یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکا، اس نے خودکشی کر لی۔ وہ سانس لینے کو رکے تھے۔ حالیہ بے چینی سے آگے کو ہوئی تھی۔ پھر کیا ہوا دادا جان، بتائیں نا۔ ہونا کیا تھا، شمس اور فلوہ کی شادی ہو گئی اور نگین کو فلوہ سے سخت نفرت ہو گئی۔ وہ اس کو دیکھتی تو منہ پھیر لیتی، یہاں تک کہ اس نے شمس سے بھی بات کرنی چھوڑ دی تھی اور نگین کے بھائی کے رشتے کو بھی منع کر دیا۔ وہ نگین سے بے تحاشا محبت کرتا تھا لیکن نگین کی یہی رٹ تھی کہ میں اس خاندان میں شادی نہیں کروں گی۔ سانپ کے بل سے سانپ ہی نکلتا ہے۔ وہ بیچارہ نیم پاگل سا ہو گیا تھا نگین کی محبت میں۔ ہر روز وہ ہمارے دروازے پر آ کھڑا ہوتا اور نگین سے معافی مانگتا، ایک ایسے گناہ کی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ فلوہ کو اپنے بھائی سے محبت تھی، بہت زیادہ محبت۔ اس نے نگین کے پیر تک پکڑ لیے تھے لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ نگین کی یہ بری عادت تھی، جب کسی ضد پر اڑ جاتی تو چاہے غلط بھی ہو جاتی تو اس ضد کو نہ چھوڑتی تھی۔ خیر قصہ مختصر، نگین نے وحاد سے شادی کر لی اور اس کے اگلے ہفتے فلوہ نے زبردستی اپنے بھائی کی شادی کہیں کروا دی لیکن وہ بیچارہ بمشکل چند ہی مہینے جی سکا۔ نگین کی محبت جان لیوا تھی۔ وہ جب مرا تو اس کے منہ سے خون نکلتا اور نگین کا نام نکلتا۔ فلوہ اس کے بعد سے نگین سے اس درجہ متفقر ہو گئی کہ نگین کو دیکھتی تو خود کو کمرے میں بند کر دیتی یا چیخنے چلانے لگتی اور نگین کو گالیاں بکتی۔ لیکن ان سب میں پھپھو کا کوئی قصور تو نہیں تھا۔ ان کی شادی ان کی مرضی سے، وہ جس سے چاہے کریں۔ چچی کو بھی کچھ سوچنا چاہیے تھا، وہ ان کی بات کے بیچ میں بولی تھی، بیٹے جب کسی کا کوئی عزیز مرتا ہے نا تب وہ غلطی اور قصور نہیں دیکھتا، وہ کوئی ایسا بندہ ڈھونڈتا ہے جس کو الزام دیا جا سکے۔ جیسے نگین نے وحید کی موت کا الزام فلوہ کو دیا، اسی طرح فلوہ آج بھی اپنے بھائی کی موت کا ذمہ دار نگین کو سمجھتی ہے۔ وہ اس سے نفرت کرتی ہے، بے تحاشا، بے انداز نفرت۔ یہ میں جانتا ہوں اور نگین جانتی ہے۔ اور اس میں میرا کیا قصور، مجھ سے کیوں چڑھتی ہے؟ کیونکہ تم نگین جیسی ہو، تمہارا چہرہ، تمہارا بولنا، تمہارا ہنسنا، تمہارا رونا، تمہارا ہر انداز نگین جیسا ہے۔ تمہیں پتہ ہے فلوہ نے نگین کی موت پر ایک آنسو تک نہیں گرایا تھا، بلکہ اس ہفتے اس نے کچی بستی میں جا کر دیگیں بانٹی تھی۔ تم سوچو ذرا، اندازہ کرو اس نفرت کا جو انسان سے اس کی انسانیت چھین لے۔ جب نگین کو طلاق ہوئی تھی نا، اس دن فلوہ نے ایک پوری بیکری کی مٹھائی خرید کر ہر آتے جاتے کو بانٹی تھی۔ میں فلوہ کے سب راز جانتا ہوں، مجھے اس کے بارے میں وہ بھی پتہ ہے جو فلوہ خود بھی نہیں جانتی۔ آپ نے ان کو کچھ کہا نہیں؟ مرنے والی اور طلاق یافتہ آپ کی بیٹی تھی۔ حالیہ کے لہجے میں افسوس تھا، جبکہ یوسف سلطان کی آنکھیں ہر قسم کے جذبات سے آ رہی تھیں۔ اگر وحاد چوپڑا مرتا تو میں بھی دیگیں بانٹتا، اگر اس میں کوئی بھی تکلیف ہوتی تو میں مٹھائی بانٹتا۔ مہر کی پیدائش کے بعد وحاد سدھر گیا تھا لیکن میں نے اس کو کبھی معاف نہیں کیا۔ میرے لیے وہ ساری زندگی وہی وحاد رہا جس نے میری بیٹی پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ میں جب جب اس کو دیکھتا میرا خون کھولتا تھا۔ جب میں اپنی نفرت پر قابو نہیں رکھ سکتا تھا تو مجھے کوئی حق نہیں کہ میں دوسروں کو درس دیتا پھروں۔ اللہ کیسی ہٹلر فیملی میں پیدا ہو گئی میں، بس مرنے مارنے کی باتیں۔ میں تو جا رہی ہوں بھائی۔ وہ مٹھی میں ڈرائی فروٹ بھرتی بیڈ سے اترتی بولی اور دادا جان اس کو دیکھ کر مسکرائے تھے۔ اس وقت نہ جاتا فلوہ کا غم تازہ تھا۔ انہوں نے دروازہ کھولتی حالیہ کو پیچھے سے ہانک لگائی تھی۔ گرم لوہے پہ چوٹ مارنے کا تو الگ ہی مزہ ہے، وہ مزے سے مڑے بغیر کہتی باہر نکل گئی تھی۔ رات آہستہ آہستہ سرک رہی تھی۔ یوسف سلطان کے کمرے سے آنے کے بعد فلوہ اب تک
ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ ان کو یقین نہیں آتا تھا جو ابھی کچھ دیر قبل ہوا وہ سب ایک حقیقت تھی۔ ان کی آنکھیں پترائی ہوئی تھیں، ان میں غصہ تھا، شوق تھا۔ ان کو رہ رہ کر مہر پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ کیسے ان کی بازی پلٹ گئی۔ وہ اب تک شوق میں تھی کہ چھٹانگ بھر کی لڑکی ہالے کس طرح ان کو مات دے گئی۔ صدمہ شدید تھا۔ اسی وقت ان کے کمرے میں دروازہ کھلنے کی آواز پر دستک ہوئی۔ وہ اسی طرح بیٹھی رہیں، مڑ کر دیکھا تک نہیں، لیکن وہ اس چاپ کو پہچانتی تھی اچھی طرح، بہت اچھی طرح۔ چچی جان میں آ جاؤں؟ وہ کھلے دروازے پر کھڑی پوچھ رہی تھی۔ ہالے، میں کم از کم اس وقت تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی، وہ مڑے بغیر بولی تھی۔ لیکن میں آپ سے بات کرنے آئی ہوں، آپ سے معافی مانگنے اور صلح کرنے۔ سب سارٹ آؤٹ کرتے ہیں نا؟ کب تک آپ اس طرح مجھ سے چڑتی رہیں گی؟ وہ بولتی ہوئی فلوہ کے پاس آ کے بیٹھ گئی تھی۔ ان کا لہجہ ہلکا پھلکا سا تھا، جیسے ان دونوں کے درمیان کسی گڑیا گڈے کی سی لڑائی ہو۔ فلوہ نے پورے کا پورا گھوم کر اس کو دیکھا تھا۔ مجھے تم سے چڑ نہیں ہے، مجھے تم سے نفرت ہے، اتنی کہ اگر تم میرے سامنے مر بھی جاؤ تو میری آنکھ سے آنسو نہ نکلے، اتنی کہ اگر تمہیں میرے سامنے زندہ جلا ڈالے تو میں اس کو روکوں نہ۔ وہ اس کے پاس، اس کے قریب بیٹھی گھبرا رہی تھی۔ ہالے کا سانس سینے میں اٹکا تھا، لیکن وہ بظاہر مسکرائی تھی۔ چلیں چھوڑیں یہ نفرت محبت، مجھے یہ بتائیں آپ اس رشتے کی مخالفت کیوں کر رہی ہیں؟ میں نہیں چاہتی کہ میری اور سفیر کی شادی آپ کی مرضی کے بغیر ہو۔ آپ میری ماں جیسی ہیں، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، اور یہ صرف لفاظی نہیں، آئی مین اٹ۔ اس کا لہجہ سادہ تھا، پرخلوص۔ اس نے چند لمحے پہلے والی فلوہ کی بات کا اثر زائل کرنا چاہا۔ وہ آج جھگڑا کرنے نہیں آئی تھی۔ فلوہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، ان کی آنکھوں میں ایسا سرد تاثر تھا، خدا کی پناہ۔ میں بتاؤں تمہیں کیوں کر رہی ہوں میں اس رشتے کی مخالفت، کیوں ہوں میں اس کے خلاف؟ کیونکہ میں جب جب تمہیں دیکھتی ہوں نا، مجھے تمہاری مکروہ شکل پھوپھی یاد آ جاتی ہیں، اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا دبا دوں۔ میری پھوپھی کے بارے میں اس طرح بات مت کریں چچی، ہالے نے ان کو ٹوکا تھا۔ اور بتاؤں، تم دوغلی ہو ہالے، پہلے ہارون کو دوستی کا جھانسا دیا اور کئی سال اس کے پیسوں پر عیش کرتی رہی، اور جب شادی کی باری آئی تو تم نے شہر کا ایک بہترین بزنس مین پھانس لیا۔ تم ہارون کے ساتھ سارا دن سڑکوں کی خاک چھان سکتی ہو، اس کے ساتھ شہر کے ایک ایک ریسٹورینٹ میں کھانا کھا سکتی ہو، لیکن شادی نہیں۔ شادی تم اس سے نہیں کر سکتی کیونکہ تمہیں اس سے محبت نہیں۔ مجھے کیا سمجھ رکھا ہے تم نے، پاگل میں ہوں نا؟ چچی، آپ اس طرح میرے کردار پر بات نہیں کر سکتی، میں آپ کو یہ حق نہیں دیتی۔ میں یہاں صلح کرنے آئی ہوں، آپ بات بڑھا رہی ہیں۔ تیسری وجہ بتاؤں؟ وہ جیسے سن ہی نہیں رہی تھی۔ تمہاری ماں کے خاندان میں اولاد ہوتی ہی نہیں، اور اگر اس کی ہو بھی جائے تو 10-15 سال تو کہیں نہیں گئے۔ کیا میرے بیٹے کو بھی بے اولاد رکھنے کا ارادہ ہے؟ تمہاری ماں نے 10 سال بعد اولاد پیدا کی، تم کتنے سال لگاؤ گی؟ 15 یا 20؟ بلکہ ایسا کرنا، سفیر کے بچوں کو میری قبر پر لے آنا، وہاں کھیل لیں گے مجھ سے۔ وہ زخمی ناگن کی طرح پھنکار رہی تھی۔ ہالے کا دل جیسے کسی نے زور سے دبایا ہو۔ ایسے تو نہ کہیں، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے، اماں کے بس کی بات تو نہیں تھی یہ۔ ارے رہنے دو، تمہاری ماں کو شادی سے پہلے ہفتے ہی طلاق ہو گئی تھی۔ اب میرے بیٹے کے لیے ایسی نسلی بد کردار عورت بچی ہے، تمہیں گھر لاؤں گی میں۔ جیسی بد کردار تمہاری ماں تھی ویسی ہی۔ ہالے جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ بس، بہت بول چکی آپ، اور بہت سن چکی میں۔ اب اگر آپ کے منہ سے ایک لفظ بھی نکلا تو میں بھول جاؤں گی آپ کے ساتھ میرا تعلق کیا ہے۔ اگر میری ماں اور میرا کردار صاف نہیں تو آج آپ کے کردار کی بھی بات کر ہی لیتے ہیں۔ آپ وہی ہیں نا جنہوں نے پیسے کے لالچ میں ایک بھائی سے رشتہ توڑ کر دوسرے بھائی سے جوڑ لیا، 2 بھائیوں کو ایک دوسرے سے متفرق کر دیا، یہاں تک کہ ان میں سے ایک نے خودکشی کر لی۔ آپ کی اپنی دوست نے آپ کو اس لیے چھوڑا کیونکہ آپ کردار کی اچھی نہیں تھی، لڑکوں کو کپڑے کی طرح بدلتی تھی۔ چلیں، یہ سب تو آپ کی شادی سے پہلے کے قصے ہیں، آپ نے شادی کے بعد کیا کیا، میں یاد دلاؤں؟ وہ آنکھوں میں غضب لیے ان کے سامنے کھڑی گھبرا رہی تھی۔ آپ کو یہ بتاؤں کیوں شمس چچا آپ کو اس مکروہ شکل سے بھی نفرت ہے؟ کیونکہ ان کے پاس جھکی تھی، آواز سرگوشی جتنی دھیمی کر لی، کیونکہ 20 سال قبل شمس چچا نے آپ کو ایک جاپانی بزنس ٹائکون کے ساتھ ہوٹل کے ایک کمرے میں ایسی حالت میں دیکھا تھا کہ زبان کو بیان کرنے کی تاب نہیں، لفظوں کو مفہوم دینے کی جرأت نہیں۔ اس دن سے لے کر آج تک اس گھر میں شمس چچا کی نظروں میں آپ کی حیثیت 2 ٹکے کی بھی نہیں رہی۔ اسی لیے کہتی ہوں چچی، بد کردار لوگوں کو چاہیے دوسروں کے کردار کی بات نہ کریں۔ وہ بول کر پیچھے ہٹی تھی، جبکہ فلوہ کے کاٹو تو لہو نہیں بدن میں، ان کا رنگ نچوڑ گیا تھا، ان کا چہرہ سفید لٹھے کی مانند سفید۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی؟ ہاؤ ڈیئر یو لٹل بچ! وہ بہت دیر بعد پھنکاری تھی۔ چلائیں مت چچی،
وہ ان کی تیز آواز میں دھاڑی تھی۔ جن کا اپنا ماضی داغدار ہو ان کو چاہیے کہ دوسروں کے حال پر تبصرے نہ کریں۔ اس کا لہجہ ٹھنڈا تھا، برف جیسا۔ تم نے مجھے تنہائی میں ذلیل کیا، میں تمہیں محفل میں رسوا کروں گی۔ تم میرا داغدار ماضی اٹھا کر لائی ہو نا، میں تمہارے حال کو ذلت کا نشان بنا دوں گی۔ میں تمہارے ساتھ وہ کروں گی ساری دنیا دیکھے گی۔ تم سے وہ چھینوں گی جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ تمہاری قسمت اب میں لکھوں گی حالے، میں تمہیں بخت میں ذلت لکھوں گی۔ تم مر کر بھی اس داغ کو دھو نہیں سکو گی، یاد رکھنا۔ وہ حالے کے بالکل قریب کھڑی دبا دبا سا ہلا رہی تھی۔ ان کے لہجے میں کاٹ سی تھی، جبکہ حالے دونوں ہاتھ سینے پہ باندھے خاموشی سے ان کو سنتی رہی، اور جب بولی تو بس اتنا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ وہ بول کر رکی نہیں تھی، دروازہ ٹھا کی آواز سے مارتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ فروا کو یوں لگا جیسے یہ دروازہ ان کے منہ پر مارا گیا ہو۔ ان کے جسم کا سارا خون نچوڑ کر ان کے چہرے پہ آ چکا تھا۔ اذیت تھی، ذلت تھی۔ آج اس چھوٹے سے ڈھابے پر ہونے والی ملاقات کو 3 سال بیت چکے تھے۔ نفیسہ نے اپنے لائسنس کی بحالی کے لیے کیس دائر کر دیا تھا۔ اس کے بعد ان کو 3 سالوں کے لیے عدالت کے دھکے کھانے پڑے تھے، کئی ثبوت اکٹھے کرنے پڑے تھے، کئی سفر طے کرنے پڑے تھے۔ ایسے میں عمر کی ساری ذمہ داری ان کے بھائی رحمان پر آ چکی تھی۔ اس کو اسکول سے لے کے آنا، اس کے باقی چھوٹے موٹے کام وہی کرتے تھے جب تک نفیسہ گھر نہ آ جاتی۔ 3 سال کی لمبی خوالی کے بعد آج ان کے کیس کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ نفیسہ حیات کو بے گناہ قرار دے کر ان کا لائسنس بحال کر دیا گیا تھا۔ اس سارے عرصے میں ان کی ساری جمع پونجی ایک کیس پہ لگ چکی تھی، لیکن بالآخر وہ آزاد تھیں، بے گناہ۔ اس وقت وہ اپنے کمرے میں بیڈ پہ بیٹھی عمر کو ہوم ورک کروا رہی تھیں۔ عمر اب کافی بڑا ہو گیا تھا، اس کا قد نکل آیا تھا، صحت بھی اچھی خاصی تھی۔ اس کی سیاہ آنکھیں مزید چمکدار اور ذہین ہو گئی تھیں، لیکن اس کی ضد اور ہٹ ڈرمی آج بھی ویسی ہی تھی۔ وہ آج بھی اپنی مرضی سے کرتا تھا، چاہے اس کو 1000 بار روکا جائے۔ وہ بیڈ پہ بیٹھا خاموشی سے اپنا ہوم ورک کر رہا تھا جب رحمان ایک دھار سے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ بے حد غصے میں لگتے تھے۔ فیصے، یہ میں جو سن کر آیا ہوں، کیا یہ سچ ہے؟ وہ بامشکل خود پہ قابو رکھتے بولے تھے۔ پہلے یہ تو پتہ لگے آپ نے سنا کیا ہے؟ وہ مطمئن سی بولی تھی۔ تو نے استعفیٰ دے دیا؟ اور اگر یہی کرنا تھا تو کیوں اتنے سال کورٹ کچہریوں کے چکر میں لگائے؟ کیوں خود کو خوار کیا، اتنے پیسے برباد کیے؟ یا اللہ فیصے، تو کیسے اتنی بے وقوف ہو سکتی ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، میں تجھ سے کچھ پوچھ رہا ہوں، جواب دے مجھے۔ ان کا بس نہیں چلتا، وہ اپنے بال نوچ لیں۔ عمر نے کاپی پہ جھکی نظر اٹھائی تھی، ان کی نظر میں ناگواری تھی۔ آپ مجھے لکھنے دیں گے یا میں باہر چلا جاؤں؟ اس کے لہجے میں بدتمیزی نہیں تھی، وہ واقعی بس پوچھ رہا تھا۔ چل نکل ادھر سے، بڑا آیا مامی کو آنکھیں دکھاتا ہے۔ انہوں نے جھڑکا تھا۔ اماں اپنے بھائی سے کہیں جھوٹ نہ بولے، میں نے آنکھیں نہیں دکھائیں۔ بیٹے آپ باہر جاؤ، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں، پھر اس کو کمپلیٹ کرے گی، اوکے؟ وہ نرمی سے بولی تھی۔ اوکے۔ اس نے خلاف معمول آج ضد نہیں کی تھی، خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ بھائی میں یہ نہیں کر سکتی، مجھے خود شرم آنے لگی تھی۔ اس بار اگر عمر کی بیماری کی وجہ بنی تھی تو اگلی بار کچھ اور وجہ بنتی۔ میں نے اس پیشے کا تقدس پامال کیا تھا، مجھے کوئی حق نہیں تھا کہ میں دوبارہ اس عدالت میں قدم رکھتی۔ اس لڑکی کے قتل میں کہیں نہ کہیں میرا بھی ہاتھ ہے۔ اگر میں لوگوں سے خوف نہ کھاتی، عمر کی زندگی اور موت کو اللہ کے ہاتھ میں دے دیتی تو یہ سب نہ ہوتا، کبھی بھی یہ نہ ہوتا۔ میں نے جو کچھ کیا ہے اس کی سزا خود کو اسی صورت میں دوں گی۔ اللہ کو چھوڑ کر اس کے بندوں سے ڈرنے والوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ یہ میری سزا ہے، پلیز اس کو بھگتنے دے۔ ان کا لہجہ سادہ سا تھا۔ رحمان کے کندھے ڈھیلے پڑے تھے۔ پھر کیا کرے گی تو فیصے؟ کیا گھر بیٹھی رہے گی؟ اب ان کے لہجہ فکر مند سا تھا۔ نفیسہ مسکرائی۔ میں گھر میں بیٹھنے والیوں میں سے نہیں ہوں بھائی۔ جو گھر میں نے عمر اور اپنے لیا تھا، کل اس کو بیچ آئی ہوں، اور اس کی جگہ میں نے جم کے مالک سے بات کی ہے، وہ اس جگہ کو بیچنے کے لیے راضی ہے۔ میں وہاں لڑکیوں کے لیے سیلف ڈیفینس کلاسز ارینج کروں گی۔ میں ان کو ایسا ٹرین کروں گی، ان کے لیے ایسی کوچ رکھوں گی کہ وہ 5 درندوں کا اکیلے مقابلہ کر سکیں۔ میں ایک لڑکی کو نہیں بچا سکی، لیکن میں کوشش کروں گی کہ کسی اور کو اس ظلم سے بچا سکوں۔ میں اپنے گناہ کا کفارہ ادا کروں گی، اور یہی میرے لیے اچھا رہے گا۔ اور تجھے کیا لگتا ہے یہاں کے لوگ اپنی بچیوں کو ایسے کراٹے کلاسز بھیجیں گے؟ کس خوش فہمی میں رہ رہی ہے تو؟ یہاں لوگ اپنی بچیوں کو اسکول کالج نہیں بھیجتے، اس ڈر سے کہ کہیں وہ ہاتھ سے نہ نکل جائیں، کہیں ان کو پڑھ لکھ کر پڑھ نہ لگ جائیں۔ اور تجھے کیا لگتا ہے وہاں لڑکیاں کراٹے کلاسز لینے آئیں گی؟
تو اپنی عقل کدھر بیچ آئی ہے فیسے؟ وہ افسوس سے پوچھ رہے تھے۔ میں نے کب کہا لڑکیاں وہاں کراٹے کلاس لینے آئیں گی؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ لڑکیاں وہاں سلائی کڑھائی کے لیے سیکھنے آئیں گی، لڑکیوں کو وہاں کوکنگ کلاسز لینے آئیں گی، لیکن میں وہاں ان کو وہی سکھاؤں گی جو میں چاہوں گی، جس کے لیے میں نے وہ جگہ خریدی ہے۔ وہ چمکتی آنکھوں کے ساتھ بتا رہی تھی۔ مطلب تو لوگوں کو دھوکہ دے گی، اور اگر کسی نے گھر جا کر بتا دیا تو کیا کرے گی؟ فیسے دیکھ مت پڑ ان کاموں میں۔ انہوں نے جیسے باز رکھنا چاہا۔ میں نے کب کہا میں کسی کو دھوکہ دوں گی؟ وہاں کوکنگ کلاسز ہی ہوں گی، وہاں سلائی کلاس بھی ہوگی، لیکن اس کی فیس ہوگی۔ جو میں کروانا چاہتی ہوں وہ مفت ہوگا۔ وہاں آنے والی ہر لڑکی، ہر عورت سلائی اور کوکنگ پر کم دھیان دے گی اور سیلف ڈیفینس کلاسز پر زیادہ دھیان، کیونکہ میں عورتوں کی فطرت سے واقف ہوں۔ مفت کا اگر زہر بھی دے دو تو وہ عورتیں گھر لے جائیں گی، یہ سوچ کر کہ چوہے مارنے کے کام تو آ ہی جائے گا۔ عورتوں کو مفت کی چیزیں فٹنس کرتی ہیں، اٹریکٹ کرتی ہیں۔ کیا کہہ رہی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی، صاف صاف الفاظ میں بتا دے مجھے۔ وہ الجھ گئے تھے۔ دیکھیں، آپ نے بازار میں عورتوں کو دیکھا ہوگا، جس بھی دکان کے سامنے سیل لگی ہو، عورتوں کا سب سے بڑا ہجوم وہیں ہوگا۔ حالانکہ سیل میں رکھے کپڑے اتنے بیکار ہوتے ہیں کہ 2 دھلائیوں میں خراب ہو جائیں گے۔ وہ سیل میں رکھا ہوا 1000 والا جوڑا تو لے لیں گی، لیکن دکان میں رکھا ہوا 1500 والا سوٹ لیتے ان کی جان جائے گی، حالانکہ وہ زیادہ پائیدار بھی ہوگا اور کوالٹی بھی اچھی ہوگی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی عورتیں بیوقوف یا لالچی ہوتی ہیں، وہ بس کم پیسوں میں زیادہ چیزیں چاہتی ہیں، وہ تعداد چاہتی ہیں، معیار نہیں۔ اور جب ان کو کوکنگ اور سلائی کلاسز کے ساتھ فری جم بھی ملے گا تو آپ دیکھے گا کیسے اور کہاں سے لڑکیاں اور عورتیں آئیں گی۔ لیکن ان سب سے تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ تیرا تو گھر بھی مشکل سے چلے گا، عمر کا اسکول، اس کے باقی اخراجات، وہ کہاں سے پورے ہوں گے؟ مجھے فائدہ نقصان نہیں چاہیے، میں بس کفارہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اور عمر کے اسکول اور باقی اخراجات کے لیے ایک لاء کالج میں لیکچرر کی نوکری مل گئی ہے، سب مینیج ہو جائے گا، پریشان مت ہوں آپ۔ وہ تسلی دیتے ہوئے بولی تھی، اور وہ مطمئن بھی ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب نفیسہ ان کو گیٹ تک چھوڑنے گئی تو وہ رک کر ہمت جمع کی اور بولنا شروع کیا۔ فیسے تو زری کے لیے دعا کرنا، وہ ٹھیک ہو جائے، بس تیری دعاؤں میں بڑا اثر ہے۔ بس یہ فالج اس کی جان چھوڑ، قسم سے میرے بچے رول گئے ہیں۔ ان کے لہجے میں شرمندگی اور دکھ تھا۔ میں دعا کروں گی، وہ ان کی طرف دیکھے بغیر بولی تھی۔ انہوں نے کہہ دیا، مطلب وہ دعا کریں گی۔ اوائل اپریل کے دن تھے، حبس اور گرمی اپنے عروج پر تھی۔ شام کے 6 بجے کا وقت تھا۔ میرا سلطان کمپنی کے آفس میں پاور چیئر پر بیٹھے مینیجر کو کوئی ہدایت دے رہے تھے، جب ان کی سیکرٹری فرحاد بنا ناک کیے آفس روم میں داخل ہوئی۔ اس کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ اس نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا تھا کہ مینیجر کو دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ میرا سلطان نے ناگواری سے اس کو دیکھا تھا اور مینیجر کو باہر جانے کا اشارہ کیا تھا۔ اس ادھیڑ عمر مینیجر کے جانے کے بعد ان کا رخ اب فرحاد کی جانب تھا۔ ہاں تو مسٹر فرحاد غفار، آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ ایسی کون سی آفت آ گئی تھی کہ آپ بنا ناک کیے میرے آفس میں آ گئے؟ آئی تھنک ایٹیکیٹس ہیں آپ کے اندر یا نہیں؟ ان کا لہجہ اونچا نہیں تھا، ان میں بس ناگواری تھی۔ شمس سر نے ہیون سے ملحقہ ساری زمین مرزا صاحب کو بیچ دی ہے، آج صبح ہی مجھے ان کی سیکرٹری نے اطلاع دی ہے۔ سر سب ختم ہو گیا، وہ لوگ ایک بار وہاں آ گئے تو ساری جگہ کا سکون خراب کر دیں گے، ویومن کو برس سے بھی بدتر بنا دیں گے۔ کچھ کیجیے سر۔ وہ پریشانی کے عالم میں بولے چلا گیا۔ میرا سلطان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا، ہاتھ کانپنے لگے تھے، ان کا بی پی ہائی ہو گیا تھا۔ شمس کہاں ہے؟ وہ بدبخت بول پائے تھے۔ وہ باہر ملازمین کے ساتھ ہیں، تھوڑی دیر پہلے ہی اسلام آباد سے آئے ہیں، فرحاد نے اطلاع دی۔ میرا سلطان ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھے تھے، ان کا چہرہ غیظ و غضب کی تصویر لگتا تھا۔ اپنے آفس کا کمرہ ایک دھاڑ سے کھولتے وہ سیڑھیاں اترتے جا رہے تھے۔ وہ یہ تک بھول گئے تھے کہ اتنی سیڑھیاں چڑھنے سے ان کا سانس پھول جاتا ہے، ان کو لفٹ کا استعمال کرنا چاہیے تھا، لیکن اس وقت ان کو کچھ یاد نہیں تھا۔ شمس سلطان حالے اور سفیر کی منگنی کی رسم کے بعد ارجنٹ میٹنگ کے لیے اسلام آباد روانہ ہو گئے تھے۔ آج وہ 2 دن بعد ان کی واپسی ہوئی تھی۔ اس وقت وہ کچھ ملازمین کے ہمراہ کمپنی کے گیٹ پر کھڑے تھے، ان کی گاڑی تیار تھی، وہ شاید کہیں جا رہے تھے، لیکن کسی ملازم کی بات سننے رک گئے۔ اسی وقت معراج سلطان ہانپتے ہوئے ان تک پہنچے تھے۔ شمس ان کو دیکھ کر مسکرائے تھے، معراج مسکرا بھی نہ سکے۔ ہمیں بات کرنی ہے شمس، اندر چلو۔ ان کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ بھائی میں آپ کو ایسی خبر سنانے والا ہوں، آپ سب بھول جائیں گے۔ وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ سب ادھر آ جاؤ، یہاں آؤ سب۔
بات سنو میری۔ انہوں نے بآواز بلند سب ملازمین کو اپنے قریب بلایا تھا۔ ایک ایک کر کے سب جمع ہونے لگے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں مجمع سا لگ گیا تھا۔ بھائی جان، میں نے ایک زمین کا سودا کر دیا ہے، وہ بھی مارکیٹ پرائس سے 3 گنا زیادہ۔ وہ جوش میں بتاتے ہوئے ان کے قریب آ گئے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے، سفیر کی منگنی کی رات میں اسی کام کے لیے اسلام آباد گیا تھا۔ آپ کو سرپرائز دینے والا تھا، آپ دیکھیے گا۔ اب ہم ملک کے سب سے بڑے اور بس ان کی بولتی زبان کو یہاں بریک لگا تھا۔ چٹاک کی آواز سارے میں گونجی تھی۔ معراج سلطان لال بھبو کا چہرہ لیے ان کو دیکھ رہے تھے، جبکہ شمس سلطان نے اپنے گال پر رکھے ہاتھ شاکی نظروں سے ان کو دیکھے جا رہے تھے۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری میری زمین کا سودا کرنے کی؟ وہ دھاڑے تھے۔ وہ میں نے اپنی کمائی سے بنائی تھی، ایک ایک ٹکا جوڑ جوڑ کر، اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کاٹ کر۔ وہ میری زمین تھی، میری۔ تمہیں کس نے حق دیا میری اجازت کے بغیر اس کا سودا کراؤ؟ بولو۔ مارکیٹ سے 3 گنا پرائس پر بیچ آئے ہو نا؟ میں اس کو 1000 گنا زیادہ پہ بھی نہ بیچتا۔ لعنت ہو تم پر شمس، لعنت! جس دن تم پیدا ہوئے اس دن پہ لعنت ہو۔ ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، پورا جسم پسینے سے شرابور تھا، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، ان کا پورا جسم کانپ رہا تھا، ان کا شوگر لیول ہائی ہونے لگا تھا۔ سارے ملازمین ان کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ کی آنکھوں میں افسوس تھا، کچھ کی آنکھوں میں استہزاء، کچھ کی زبانیں متفل تھیں تو کچھ کی زبانوں پر تبصرے۔ شمس اب شاکڈ تھے۔ ان کو اب تک یقین نہیں آتا تھا یہی وہی ٹھنڈے اور نرم مزاج معراج سلطان تھے، جو بڑی بڑی باتوں کو پی جاتے، خاموش ہو جاتے، صبر کر لیتے، اور آج اتنی سی بات پر سارے ملازمین کے سامنے اپنے چھوٹے بھائی پر ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ مجھے لگا آپ خوش ہوں گے، اتنے عرصے میں وہ زمین بکی نہیں، اور اب جب میں نے اس کا سودا کر دیا 3 گنا زیادہ میں، آپ اس کے علاوہ وہ لوگ ہمیں اس زمین پر بننے والے پروجیکٹ سے 10% دیں گے۔ اس معاہدے کی کوئی مدت نہیں، یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ بھائی، ہماری نسلیں تک سنور جاتیں۔ وہ شوق سے باہر آ چکے تھے، اب ان کی آواز میں افسوس تھا۔ وہ زمین اس لیے نہیں بکی کیونکہ میں خود نہیں بیچنا چاہتا تھا، مجھے اس کے لیے مارکیٹ پرائس سے 6% زیادہ کا پرپوزل آ چکا ہے، اور ہماری نسلوں کی بات کرتے ہوئے دوسروں کی نسلیں بے گھر کر کے ہماری نسلیں خوش نہیں رہ سکتی۔ شمس، کسی کی خوشیوں کی قبر پر اپنا محل تعمیر کرو گے تو ڈھہ جاؤ گے، اسی محل سمیت۔ وہ اولڈ ہوم کی زمین تھی شمس، میں اگلے ہفتے وہاں کام شروع کرنے والا تھا۔ یہ تم نے کیا کر دیا شمس، یہ تم نے کیا کر دیا؟ انہوں نے باقاعدہ اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ ابھی شمس کچھ کہتے کہ معراج سلطان کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ ان کا سانس اٹک رہا تھا، ان کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ان سے اپنے قدموں پر ٹھہرا نہیں جا رہا تھا۔ شمس نے آگے بڑھ کر ان کو سہارا دیا تھا۔ ملازمین میں سے چند ایک نے مدد کی تھی اور معراج سلطان کو گاڑی میں بٹھایا۔ گاڑی اب ہسپتال کی جانب روانہ تھی۔ شمس نے فوراً سفیر کو کال کر کے ہسپتال پہنچنے کا کہا تھا، اور خود بار بار پریشانی سے اپنے بڑے بھائی کو دیکھتے رہے تھے۔ معراج سلطان نے اپنی پڑھائی ختم کرنے کے بعد اپنے والد سے اپنا حصہ طلب کر لیا تھا، جو کہ ان کو مل بھی گیا، لیکن آدھا۔ انہوں نے ان پیسوں سے شہر کے بیچوں بیچ 1 ایکڑ پر پھیلی ہوئی زمین خریدی تھی۔ انہوں نے اپنا حصہ کاروبار کے لیے مانگا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے وہی پیشہ اپنایا جو ان کو شروع سے پسند تھا۔ وہ زمین 2 سال تک اسی طرح پڑی رہی، پھر 2 سال بعد معراج سلطان نے اپنا باقی حصہ بھی لے لیا۔ وہ اس زمین پر کنسٹرکشن کا کام شروع کروا دیا۔ اصل میں انہوں نے چھوٹے سے پیمانے پر ایک یتیم خانہ بنوایا تھا، جس کا نام انہوں نے ہیومن رکھا تھا۔ آہستہ آہستہ ان کے اس کام میں برکت ہوتی گئی، ان کو ڈونیشنز ملنے لگے، اور انہوں نے ہیومن سے متحرکہ زمین بھی انہی یتیم بچوں کے لیے ایک اسکول اور ہسپتال بنوا لیا تھا۔ جب یوسف سلطان کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے ڈونیشن کے طور پر کچھ رقم دینے کی پیشکش کی، جسے معراج سلطان نے اپنی مزید رقم شامل کر کے شمس کے ساتھ کاروبار میں لگا لیا۔ وہ کمپنی سے 25% حصہ لیتے تھے، جس میں سے 15% ہیومن پروجیکٹ پر خرچ ہوتا تھا، اور باقی 10% سے وہ 5 اپنے بچوں پر خرچ کرتے، اور 5% انہوں نے کسی حساب نہیں دیا تھا۔ وہ کہتے تھے وہ 5% حقداروں کو ملتا ہے۔ اب وہ حقدار کون تھے یہ بات تو معراج سلطان ہی جانتے تھے۔ کچھ عرصے سے ایک کامیاب ریسٹورانٹ چین چلانے والے برطانوی پاکستانی ریسٹورانٹس آنر فہیم مرزا کے ان سے ہیومن خریدنے کی بات کی تھی، اور معراج سلطان نے اسی وقت شائستگی سے معذرت کر لی تھی، لیکن اس موٹے دماغ کے آدمی کو یہ صاف انکار ہضم نہیں ہوا تھا۔ اب وہ بار بار کال کر کے ہیومن کو خریدنے کی خواہش ظاہر کرتے، اور معراج سلطان ہر بار منع کر دیتے۔ کچھ عرصے سے وہ دھمکیوں پر اتر آئے تھے، لیکن معراج نے خاطر خواہ اثر نہیں لیا تھا۔ ہیومن کے بالکل قریب ان کی کچھ زمین اب بھی خالی تھی، جس پر انہوں نے ایک اولڈ ہوم بنانے کا سوچا تھا، لیکن تھینکس ٹو شمس سلطان، انہوں نے اپنی بے وقوفی کی وجہ سے کیا کچھ برباد کیا تھا ان کو اندازہ بھی نہیں تھا۔
سفیر اس وقت حالیہ کے ساتھ گاڑی میں تھا۔ آج حالیہ کو ایک سیمینار میں جانا تھا۔ وہاں سے فارغ ہوتے ہی اس نے سفیر کو کال کر لی تھی۔ وہ اس کو لینے آ بھی گیا تھا۔ وہ لوگ گھر سے تھوڑا ہی دور تھے کہ سفیر کو شمس سلطان کی کال موصول ہوئی۔ اس کے چہرے پر سایہ سا لہرایا، لیکن وہ جلدی ہی خود کو کمپوز کر گیا۔ وہ بس اوکے ڈیڈ میں پہنچ رہا ہوں کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ حالیہ اپنے موبائل پر لگی ہوئی تھی، اس نے دھیان نہیں دیا تھا۔